محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، موضوع ہے قیامت کا منظر یا قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کم سے کم ایک مسلمان تو نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ جن 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، یعنی قیامت بھی ہے، یعنی ایک ایسا دن جس دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے اچھے اور برے جو بھی کام اس نے کیے ہوں گے اس پر اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ اور قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قیامت کا ذکر فرمایا۔ یہ کوئی ایسی خیالی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور ساتھ میں قسم کھا کے بیان فرما رہا ہے کہ قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن آنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اتنا ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے قیامت آئے گی؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو اگر اتنا کہہ دیا جاتا یہ ٹکڑا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، کافی ہے۔ رب کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اتنا کافی ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ کہا کہ قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، یہاں پر بھی تاکید، اور یہاں پھر فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے تو لا ریب فیہا لا کے پھر تاکید بیان کر دی گئی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قیامت کو تم دور خیال کرتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یا 2000 سال کے بعد۔ انہم یرونہ بعیدا، تم اس کو دور خیال کرتے ہو، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اب بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ میں نے تو 3 الگ الگ جگہ سے اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کو سنایا ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کو اعتراض ہے، کسی کو اگر کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، تو اس کے لیے پھر اللہ کا ایک اور الگ فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِذَا كُنَّا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا،
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے قیامت کا ذکر کرتے اور ان کو اللہ سے آخرت کے دن سے ڈراتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں زمین سے مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، گل سڑ کر مٹی کے اندر مل جائیں گے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا؟ ہماری یہ سڑی ہوئی ہڈیاں، ہمارا یہ ریزہ ریزہ ہڈیاں اور یہ زمین سے ملی ہوئی ہڈیاں، کیا دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا؟ دوبارہ سے ہمیں بنایا جائے گا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان اس بات کا گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو اکٹھا کر دیں۔ پور جانتے ہیں نا، یہ انگلیوں کے اندر جو نشان ہوتے ہیں نا، اس کو پور بولا جاتا ہے، ہڈیاں نہیں، یہ پورے جسم کے اندر انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو پور ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، ان کو بھی ہم اکٹھا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتے؟ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شک شبہ کیا وہ مشرکین مکہ، اسلام کے نہ ماننے والے، اور قیامت ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ جو بھی نبی جس امت کے اندر بھیجے گئے، جس قوم کے اندر بھیجے گئے، ان نبی نے آ کے قیامت سے ڈرایا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب جہنمیوں کو گروہ در گروہ ہانک کر لایا جائے گا جہنم کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت ہانک کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے پاس میں آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جہنم کے قریب آ گئے، دروازوں کو کھول دیا گیا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے قریب آ جائیں گے، دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، ابھی جہنم کے اندر ان کو داخل نہ کیا جائے گا، دروازے پر روک لیا جائے گا۔ مجرموں کی طرح یہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، جماعت در جماعت کھڑے ہوں گے، گروپ کی شکل میں کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنم کے داروغہ اور جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے وہ ان سے ایک سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، او لوگوں ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے تھے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس میں نبی نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے۔ نبی نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے کے لیے، نبی نہیں آئے تھے تمہیں بتانے کے لیے؟ یہ آج تم جہنمی کیسے بن گئے؟ جہنم کے دروازے پر تمہیں کیسے لایا گیا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تمہارے پاس میں کوئی رسول نہیں آئے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پہلا کام فرمایا جو تمہیں قرآن کریم کی رسول آ کر تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور آج کے اس ملاقات کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے تم کو ڈراتے۔ دو کام، پہلا کام
آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، اور دوسرا کام وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس سے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہیں کسی نبی نے نہیں بتایا، کسی رسول نے نہیں بتایا کہ دنیا میں جیسے بھی زندگی گزار رہے ہو، ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، آخرت آنے والی ہے، اور اس میں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا اس دن کے بارے میں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو ان جہنمیوں کا جواب ہوگا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس میں رسول بھی آئے، ہمارے پاس میں اللہ کی آیتیں بھی آئیں، ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتایا گیا، ہمیں قیامت کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سنا اور اس کا انکار کر دیا۔ جب وہ یہ بات بولیں گے، اللہ کا فرمان ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو جلدی سے جہنم کے اندر داخل کر دو، اب ان کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فوراً جہنم کے اندر ڈالو۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ انکار کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، قیامت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنی زندگی جیے جا رہے تھے، اپنے نشے میں مست اور اپنے مزے میں مست تھے، یہ سنتے تھے کہ ہاں کوئی قیامت بھی کچھ ہے، آخرت بھی کچھ ہے، بس اس کے علاوہ ان پہ کوئی اور اثر تو پڑتا نہیں تھا۔ جلدی سے ان کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ تو جہنم کا انکار، جنت کا انکار، قیامت کا انکار کم سے کم کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔